اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ذکر کروں گا محکمہ ٹرانسپورٹ پہ، اور محکمہ ٹرانسپورٹ میں جس قسم کی کرپشن جاری ہے، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگوں کی نظریں مرکوز ہوگی، اس لیے کہ یہ جو ادارہ ہے مجموعی طور پر جو ایس آر ٹی سی کی ماضی میں بسیں ہوا کرتی تھیں اس حوالے سے خاصا مشہور تھا، لیکن چونکہ جب پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ ٹرانسپورٹ سامنے آئی تو پھر وہ ایس آر ٹی سی کی بسیں بھی ختم ہو گئی، اور لوگوں نے جو ہے وہ جو گورنمنٹ کی ٹرانسپورٹ تھی اس سے سفر کرنا بھی تقریباً ترک کر دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس میں مختلف ذریعے ہیں، مختلف طریقے ہیں کرپشن کے، اور پھر جس وزارت کا مبینہ طور پر شرجیل نام میمن منسٹر ہو تو وہاں جو کرپشن ہے وہ تلاش کر لی جاتی ہے کہ کس طرح سے ادارے میں کرپشن کی جا سکتی ہے۔ تو اب اس دور میں جب جنگی ماحول ہے پورے خطے میں، وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل میں جو اضافہ کیا گیا ہے نرخوں میں، پھر اس میں کمی بھی کر دی گئی، تو سندھ حکومت کے وزیر جناب شرجیل نام میمن کی جانب سے ایک نیا طریقہ مبینہ طور پر ایجاد کیا گیا کرپشن کا، کہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو سبسڈی دے دی جائے۔ اب سبسڈی دینے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں جو ٹرانسپورٹر حقدار ہیں جن کو سبسڈی دینی چاہیے تھی، تو ان کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، لسٹ میں بھی ان کے آپ کو نام چیدہ نام نظر آئیں گے، لیکن جن کو سبسڈی دینی چاہیے ان کی بالکل حق تلفی کی جا رہی ہے۔ سبسڈی ایک تو کمیشن پر دی جا رہی ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ کمیشن دے گا اس کو سبسڈی دی جائے گی، اس کی باقاعدہ لسٹیں بنائی جا رہی ہیں، اس کی باقاعدہ جو ہے وہ اپروول دے دی گئی ہے، اور جو کمیشن نہیں دے رہا ہے اس کی جو ہے سبسڈی والی لسٹ سے نام خارج کر دیا گیا ہے۔ اس میں متعدد ایسے ٹرانسپورٹ بھی شامل ہیں جن کی گاڑیوں کے پرانے کاغذات جمع کرائے گئے ہیں سبسڈی کے نام پر، لیکن اب وہ گاڑیاں روٹس پر بھی نہیں ہیں، یعنی چل نہیں رہی گاڑیوں کا نام و نشان نہیں ہے، گاڑیاں ختم ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ایک لسٹ میں شامل کیا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کو سبسڈی دی جا سکے، اور وہ سبسڈی اس طریقے سے دی جا رہی ہے، اور پھر سبسڈی ان گاڑیوں کو زیادہ دی جا رہی ہے جس میں خطرناک قسم کی جو گیس سلنڈر لگے ہوئے، اور گیس سلنڈر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں تو لگانا ویسے بھی ممنوع ہے، اور عموماً ہماری جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں گیس سلنڈر لگے ہوئے ہیں، اور یہ سندھ حکومت کا اور جو ٹرانسپورٹ کا محکمہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گیس سلنڈر کو چیک کرے۔ پبلک سفر کرنے والی گاڑیوں میں کسی صورت بھی گیس سلنڈر نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس پر خصوصی توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ مبینہ طور پر اگر کوئی پکڑا جاتا ہے گیس سلنڈر میں تو جو کسی کو پکڑا جاتا ہے تو وہ پھر گیس سلنڈر کے نام سے اس سے رشوت وصول کی جاتی ہے، اگرچہ تقریباً 90% جو گاڑیاں ہیں اس وقت ان میں گیس سلنڈر موجود ہے، اور ان سے بھاری رقم جو وصول کی جاتی ہے۔ اب ایون ہو یہ رہا ہے کہ میں آپ کو مثال دوں گا کہ لیاقت آباد کا جو ویگن اسٹینڈ اڈا ہے، تمام گاڑیاں گیس سلنڈر پہ چلتی ہیں، اور وہاں ایک باقاعدہ دکان کھل گئی ہے گیس سلنڈر کی، جو وہاں سے وہ گیس سلنڈر وصول کرتے ہیں، اسی جگہ سے ویگنیں چل رہی ہوتی ہیں، تو گیس سلنڈر جو ہے وہ اب آپ کو تقریباً ہر اس انٹرسٹی جو غیر قانونی انٹرسٹی بس کے اڈے ہیں ان پر آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ تمام گاڑیاں جو گیس سلنڈر پہ چل رہی ہیں، اور گیس سلنڈر جو ہے وہ گاڑیوں کی ضرورت بن چکی ہے، تو ان گاڑیوں کو زیادہ سبسڈی دی جا رہی ہے جو گیس سلنڈر پر ہیں۔ ایک تو یہ صورتحال ہے۔ پھر آپ کو ناظرین یہ بتاؤں کہ جو اس محکمے کے کرتا دھرتا ہیں، خاص طور پر اس وقت جو ایس آر ٹی سی کے جو کرتا دھرتا ہیں کراچی کے، نظر شاہانی، اب یہ شخص جو ہے گزشتہ 10 سالوں سے اپنی سیٹ پر براجمان ہے، اور 10 سالوں میں اس کا کوئی ٹرانسفر نہیں کرا سکا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ جو ہے اس کو بلاول ہاؤس کی بھرپور سرپرستی حاصل ہے۔ اب بلاول ہاؤس میں کس کی سرپرستی حاصل ہے کہ اس کا جو بتاتے ہیں کہ بھائی جو ہے
وہ بلاول ہاؤس میں باورچی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کو بہترین قسم کے کھانے کھلاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو پوسٹنگ ہے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یہ گزشتہ 10 سالوں سے محکمہ ٹرانسپورٹ میں موجود ہے، اور پھر اب اس کا دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ اس شخص کی پروموشن ہو چکی ہے۔ لوگ پروموشن کے لیے پیسے دیتے ہیں، پروموشن کے لیے جھگڑتے ہیں، پروموشن کے لیے فسادات ہوتے ہیں، لیکن اس کا پروموشن بھی ہو چکا ہے۔ یہ اس سیٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 2 سال سے بالا افسران فریادیں کر رہے ہیں کہ جناب آپ کا پروموشن ہو چکا ہے، آپ کسی دوسرے آفس، کسی دوسرے محکمے میں آپ کئی 18 گریڈ میں آفیسر لگ جائیں، لیکن یہ 17 گریڈ میں گزشتہ 2 سالوں سے تعینات ہے، جبکہ اس کی جو پوسٹنگ ہے وہ گزشتہ 10 11 سالوں سے۔ تو اب وہاں وجہ یہ ہے کہ وہاں کروڑوں روپے ماہانہ کی انکم ہے، اور یہ شخص جو ہے نظر مشانی نہ تو صوبائی وزیر کو لفٹ کراتا ہے، نہ صوبائی سیکرٹری کو لفٹ کراتا ہے، بلکہ من مانیاں اس کے آفس میں جاری ہیں، اور کروڑوں روپے کی رشوت کا جو سلسلہ ہے وہ اس کے آفس میں ہے۔ رکشا چنچیوں کو جو متعارف کرایا وہ بھی اس شخص نے کروایا، اور جعلی جو ہے وہاں سے جو ہے وہ گاڑیوں کے پرمٹ تیار ہوتے ہیں، جن کی فیسیں وہ بینکوں میں جمع نہیں ہوتی، بلکہ افسران کی جیبوں میں چلی جاتی ہیں۔ تو اس نذر محمد شاہانی کی جگہ پر نذر محمد شاہانی اپنی جگہ پر کسی کو آنے بھی نہیں دیتا۔ کیا محکمہ ٹرانسپورٹ میں کوئی ایسا افسر موجود نہیں ہے جو نذر محمد شاہانی کی جگہ لے یا اس سسٹم کو چلا سکے؟ تو یہ پوری طرح سے ایک قبضہ گروپ ہے محکمہ ٹرانسپورٹ پر، اور یہی وجہ ہے کہ محکمہ ٹرانسپورٹ جو ہے کسی صورت بھی آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ پھر ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو ایس آر ٹی سی کا محکمہ ہے، اس میں کھربوں روپے کی جائیدادیں ہیں ان کی اپنی، اور وہ شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف اضلاع میں موجود ہیں۔ وہاں ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو کرائے پر دیا ہوا ہے محکمے کے افسران نے، اور کرایہ جو ہے وہ پوری طرح سے جمع نہیں ہوتا سرکاری محکمے میں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی اربوں روپے کی کرپشن میں اس کے ہے، اس پر میں تحقیقات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس حوالے سے آپ کو خبریں ملیں گی۔ تو اس حوالے سے جو بھی مجھے خبریں ملتی رہیں گی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔